26 نومبر کو اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اس پہ جو فائرنگ ہوئی اور اس میں پھر جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ مارے گئے، یا اس کے علاوہ ایون جو سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ مارے گئے، اس پہ دونوں جو فریق ہیں ان کی طرف سے بڑی پہلے تو ڈینائل آئے، یعنی حکومت کی طرف سے ڈینائل آئے کہ کوئی ایسی ہلاکت ہوئی ہی نہیں، فائرنگ ہوئی ہی نہیں ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، فائرنگ بھی ہوئی ہے، لوگ بھی مارے گئے. تو اس تناظر میں یہ جو عدم اعتماد یہ مزید بڑھا ہے. تو اس لیے مذاکرات ہونے تو چاہیے، لیکن کس طرح سے یہ ہوں گے اور کیا یہ سکسیزفل ہو پائیں گے، یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے. تو کیا کوئی اس طرح کا گرانٹر ہو جو بیٹھے اور بیٹھ کے دونوں پارٹیز کو یا دونوں فریقین کو ٹیبل پہ بٹھائے اور ان کی گارنٹی دے کہ جو جائز مطالبات ہیں، دوسرا آپ نے بات کی کہ وہ جو پچھلے کچھ عرصے سے قید میں انہیں رہا کر دیا جائے، تو کیا گورنمنٹ اس بات پہ یا پی ٹی آئی اس بات پہ آمادگی ظاہر کریں گی کہ گرانٹر ہو اور وہ اس چیز کی انشورٹی کرائے؟ جی بالکل کر سکتی ہیں. یہ گارنٹر ہماری تاریخ میں ہمیشہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک گارنٹر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں مبشر ندیم ریپبلک پالیسی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر. آج ایک دفعہ پھر ہم نے دعوت دی ہے حافظ مدثر کو. ناظرین، پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی سیاست جو ہے وہ بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، اور سیاسی استحکام کا ہونا ملک میں معاشی استحکام اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت ضروری ہے. اسی ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے مدثر سے. مدثر ویلکم. سر تھینک یو ویری مچ. مدثر، مجھے بتائیے گا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور گورنمنٹ کی آپس میں کوئی بات چیت کا کوئی پروسیس سٹارٹ ہونے لگا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی سر تھینک یو ویری مچ. اچھا، جہاں تک مذاکرات کی بات آپ نے کی، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم رہنما رانا ثناء اللہ نے آن دا فلور آف دا نیشنل اسمبلی یہ بات کی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات کے لیے کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے تو وہ فارملی ہمارے پاس آئیں اور یہ جو مذاکرات کا پروسیس ہے اس کا آغاز کریں. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا، جس نے آپ نے بھی اپنے پروگرام کے ابتدائی حصے میں بات کی کہ چاہے معاشی استحکام کی بات کریں، چاہے سیکیورٹی کا مسئلہ جو اب ایک بار پھر بڑی شد و مد سے اور شدت سے سر اٹھا رہا ہے کے پی کے میں، بلوچستان میں، تو اس تناظر میں یہ ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ آن دی فلور آف دی نیشنل اسمبلی یہ بات کی ہے مذاکرات کے لیے. لیکن ظاہر ہے یہ جو مذاکرات ہیں، کیونکہ اس وقت حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پہلے ہی ایک جو عدم اعتماد اس کی فضا بہت زیادہ تھی، اور پھر 26 نومبر کو اسلام آباد میں جو پی ٹی آئی کا احتجاج تھا اس پہ جو فائرنگ ہوئی اور اس میں پھر جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ مارے گئے، یا اس کے علاوہ ایون جو سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ مارے گئے، اس پہ دونوں جو فریق ہیں ان کی طرف سے بڑی پہلے تو ڈینائل آئے، یعنی حکومت کی طرف سے ڈینائل آئے کہ کوئی ایسی ہلاکت ہوئی ہی نہیں، فائرنگ ہوئی ہی نہیں ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، فائرنگ بھی ہوئی ہے، لوگ بھی مارے گئے. تو اس تناظر میں یہ جو عدم اعتماد یہ مزید بڑھا ہے. تو اس لیے مذاکرات ہونے تو چاہیے، لیکن کس طرح سے یہ ہوں گے اور کیا یہ سکسیزفل ہو پائیں گے، یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے. اچھا مدثر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ کنڈیشنل ہوں یا انکنڈیشنل ہوں، ساتھ ان کی کامیابی کا دار و مدار ہے وہ کن عوامل پہ مشتمل ہے؟ سر مذاکرات ظاہر ہے پی ٹی آئی کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوں گی. جب بھی مذاکرات کسی بھی دو فریق ہوں ان کے درمیان ہوتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ شرائط ہوتی ہیں. یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی شرائط ہیں وہ یہی ہے کہ ایک تو جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں، جو جن کو آپ نے پی ٹی آئی کی اتنے کارکنان کو سیاسی قیدی آپ نے بنایا ہوا ہے، ان کی رہائی کی جائے. اس کے علاوہ جو عمران خان ہے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین، ان کی رہائی کو یقینی بنایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو 26 نومبر کے واقعات ہو یا 9 مئی کے جو واقعات، اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا کے تحقیقات کی جائیں. تو پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک جتنے بھی بیانات سامنے آئے ہیں، اگرچہ اس میں گوہر علی خان جو پی ٹی آئی کا بھی موجودہ چیئرمین، انہوں نے کچھ دن پہلے یہ ضرور بات کی کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی شرائط نہیں ہے، لیکن پھر انہوں نے اپنی اس بیان کی وضاحت جاری کی. یہ جو دو مطالبے ہمارے، چاہے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو یا جوڈیشل کمیشن کی طرف سے ان واقعات کی تحقیقات کرنا ہو، ان کے بغیر مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو یہ شرائط ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. لیکن اب اگر ان کا ہم جائزہ لیں تو اس میں جو عمران خان کی رہائی ہے، یہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ حکومت مان لیتی ہے، تو پھر حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اس کا
میں نہیں سمجھتا کہ ابھی امیڈیٹ فیوچر میں عمران خان کی کوئی رہائی ابھی نظر آ رہی ہے یا حکومت یہ مطالبہ مانے گی اور پھر مذاکرات کرے گی، نہیں۔ ہاں، یہ ایک چیز میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کا دوسرا حصہ تھا اس سوال کا کہ مذاکرات کی کامیابی کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرے گی، اس میں جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ اگر حکومت ایک قدم آگے بڑھاتی ہے اور وہ جو عام کارکنان ہیں جو بڑی تعداد میں، جن کو اسلام آباد میں جو حالیہ احتجاج ہو اس کے بعد اور اس سے پہلے گرفتار کیا گیا، اس کے علاوہ جو آپ کو پتہ پچھلے ایک عرصے سے جو پی ٹی آئی کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اگر ان کی رہائی حکومت ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ یقینی بناتی ہے تو اس سے یقیناً جو مذاکرات ہیں وہ مثبت انداز میں آگے بڑھیں گے، اور پی ٹی آئی کو بھی حکومت کی جو سنجیدگی ہے اس کا کسی نہ کسی حد تک یقین ہوگا، تو تب پی ٹی آئی کو بھی اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس میں تھوڑا سا شاید لچک دکھانا پڑے، لیکن ابھی تو اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کس حد تک سنجیدہ ہے۔ تو سر آپ نے بات کی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ امیجیٹ عمران خان کی جو رائے کا مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا، وہ اس کو فلفل کرنے میں ریلیکٹنٹ ہے، یا وہ اس کے پاس اتنی کہہ لیں کہ صلاحیت نہیں، یا وہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس اتنا مارجن ہے یا اتنی اس کے پاس کیپیسٹی ہے یا وہ اتنا کر سکتی دے سکتی ہے کہ کیا وہ جو عرصہ دراز سے پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جس میں یاسمین راشد ہے، شاہ محمود قریشی ہیں، محمود الرشید ہے اور بہت سارے ایسے اسیران ہیں جو جیل میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، تو کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ان قیدیوں کو گڈ جسٹر کے طور پہ آزاد کر دے تاکہ جو نگوشیشن ہے وہ سٹارٹ ہو سکے؟ اچھا، اس میں ایک یہ بات ہے کہ اگر عمران خان کی جو رہائی ہے اس کو ایک طرف سائڈ پہ رکھا جائے، کیونکہ اس حوالے سے تو حکومت بالکل اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر حکومت آج عمران خان کو رہا کر دیتی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے عمران خان جس طرح کے پاپولر پہلے تھے اور پھر 1-1.5 سال کی جو اب اسیری ہے اس کے بعد جو ان کی پاپولیرٹی کا لیول ہے تو وہ تو حکومت کے لیے ویسے ہی ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ لیکن یہ جو دوسرے آپ نے لیڈرشپ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بات کی جس میں یاسمین راشد جو کہ ایک تو ایجڈ بہت زیادہ، پھر کینسر سروائیور ہے، اور اس کے بعد خاتون ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی لیڈرز ہیں، اور سب سے بڑی بات جو کارکنان ہیں، اگر ان کو رہا کیا جاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ حکومت کر سکتی ہے اگر یہ کرنا چاہے تو، لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں حکومت بھی، ریاست بھی، ان کی کیا ول ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ تو صلاحیت تو ہے، کر تو سکتے، لیکن کریں گے یا نہیں، اگین یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا اس چیز کا تعین کرنے میں کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا یہ محض پی ٹی آئی کو ایک دفعہ پھر ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی اچھا، اس کوشش ہے۔ میں مزید دو سوال مدثر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کہ پی ٹی آئی جس طرح عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے کوئی بھی مذاکرات نہیں کریں گے، ان کا ایک سٹینس رہا ہے، ان کا ایک بیانیہ ہے کہ ہم ان کو لانے والے جو اصل طاقت میں ہیں ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ کیا وہ اپنے اس بیانیے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں گورنمنٹ سے ڈائلاگ کر کے؟ دوسرا، جو ڈائلاگ ہو رہا ہے وہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے، یا کیا وہ کامیاب ہو پائے گا؟ سر، یہ جو آپ نے پہلی بات کی کہ کیا وہ اپنے بیانیے سے پیچھے تو نہیں ہٹ رہے، تو یہ تو بالکل اب نظر آ چکا ہے کہ ہمیں بالکل جس طرح آپ نے یہ بھی بات کی کہ پی ٹی آئی کے نہ صرف بانی چیئرمین بلکہ دیگر جو لیڈرز ہیں انہوں نے بڑا کھلم کھلا اس بات کا کئی دفعہ میڈیا پہ یہ بات کی کہ ہم اس حکومت کے پاس تو نہ تو مینڈیٹ ہے، نہ وہ سکت ہے، نہ صلاحیت ہے کہ ہم ان سے بات کریں، نہ یہ کوئی طاقت رکھتے ہیں، تو ہم تو جو اصل طاقتور افراد ہیں ان سے بات کریں گے۔ لیکن اب حالیہ دنوں میں چاہے بیرسٹر گوہر کا اسٹیٹمنٹ ہو آن دی فلور آف دی نیشنل اسمبلی، چاہے اس کے بعد اور جو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ بیانات ہوں کہ ہم بالکل حکومت سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم شبلی فراز کا جو اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں، ان کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم بالکل حکومت سے جو ہے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی اپنے ایک وہ جو ہارڈ سٹانس تھا کہ ہم ان سے ہی بات کریں گے، یعنی جو اصل طاقت کا منبع ہے، تو اس سے تو بالکل پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگرچہ اس میں بھی میڈیا میں بالکل تنقید ہو رہی ہے، بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے بانی نے یا پی ٹی آئی نے پھر یو ٹرن لیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک تنقید برائے تنقید والی بات ہے۔ دیکھیں، جب عمران خان یا پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم طاقت کے جو اصل منبع ان سے بات کریں گے، تو تب بھی ہمیں تنقید ہوتی کہ بھائی آپ تو جمہوری نہیں ہیں، آپ تو ان سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تو سیاستدانوں سے کے پاس بیٹھ کے مسئلوں کا حل ڈھونڈنا ہی نہیں چاہ رہے۔ اور جب وہ اپنی آمادگی اس چیز پہ ظاہر کر رہے ہیں، یا پی ٹی آئی ایز اے سیاسی جماعت اپنی آمادگی سیاستدانوں سے بات کرنے پہ ظاہر کر رہی ہے، تو بھی اس پہ تنقید ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر پی ٹی آئی جائے تو جائے کہاں؟
جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو واقعی اپنے مسائل کا حل نکالنا ہے تو سب سے پہلے جو سیاستدان ہیں اور وہ اکراس آل پولیٹیکل پارٹیز ان کو مل بیٹھنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی پی ٹی آئی نے ایک میچور بات جسچر دیا ہے. حالانکہ اس کے لیے ان کی جو اپنی ظاہر ہے جو ووٹر بیس ہے اس کو بھی ایک قسم کا ناراض کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں نا اس حکومت نے جو پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے کارکنان کو جتنا پچھلے 2 سال میں دیوار سے لگایا ہے, اور ظاہر ہے اس میں پھر جو یہ جو کارکنان ہیں ان کے ذہن میں اس حکومت کے لیے ایک جذبہ ہے, ایک غصہ ہے, ایک نفرت بھی ہے. تو اس کو باوجود اگر اس طرح کا جیسے یہ تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. اور اب اگلی بات جو ہے وہ ذمہ داری اب حکومت کی, یعنی پی ٹی آئی نے باوجود اس کے کہ جو کچھ 8 فروری کے بعد یا اس سے پہلے ہوا یہ ایک جیسچر دیا ہے, تو اب حکومت کو چاہیے کہ وہ اس ایکشن کا جواب, اس جیسچر کا جواب ایک مثبت ایکشن سے دے, اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جو پہلا مطالبہ ہے سیاسی قیدیوں کی رہائی اس کو یقینی بنا کے. اچھا مدثر, اس میں ایک اور چیز بھی ہے, جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک اچھا جسچر کے طور پہ جو اسیران ہیں ان کو رہا کیا جائے. نون لیگ کہتی پاکستان مسلم لیگ نواز کہ عمران خان پہ کون اعتبار کرے, مطلب وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس بات پہ قائم نہیں رہتے. پہلا ان کی جو انسیکیورٹیز ہیں یا ان کے کنسرنز ہیں یہ ہیں. دوسری بات, اگر وہ بات کرتے بھی ہیں, کیونکہ سیاسی ٹمپریچر کو کم کرنے کی ذمہ داری بیسیکلی جاتی ہی, مطلب آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح کر لیں کہ وہ گورنمنٹ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سیاسی ٹمپریچر کو کم کرے, نہ کہ اس کو بڑھاوا دے. لیکن یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جتنے بھی وزیر مشیر ہیں وہ چاہے وہ 26 نومبر کی کال ہو, فائنل کال ہو, اس میں جتنے لوگ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اسٹیٹ فائر لگے یا زخمی ہوئے یا کچھ لوگ مارے گئے, بجائے اس کے کہ اس پہ وہ سوری کرتے, ایکسکیوز کرتے, اسے مانتے, انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے پی ٹی آئی نے خود بندے اپنے مروائے ہیں. تو گورنمنٹ کے پارٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مطالبات اپنے نہیں لے کے آتی, وہ اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ مطالبات کو تسلیم کرے یا ون ون پوزیشن میں جائے تاکہ اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی دونوں ون ون پوزیشن میں ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ کچھ دے سکے؟ پھر وہی سوال, پھر دوسرا یہ کہ وہ جو اعتماد اور اعتبار کی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, اس میں جو آپ نے بات کی کہ نون لیگ یا کوئی اس طرح کی جماعت بات اتحادی کرتی جماعتیں ہے بھی اتحادی جماعتیں کہ عمران خان پہ اعتبار کون کرے, سب سے بڑی بات ہے عمران خان پہ پاکستان کے عوام نے اعتبار کیا ہے, پاکستان کے عوام نے اعتماد شو کیا, اور وہ 8 فروری کے جو الیکشنز ہیں انہوں نے وہ نتائج بالکل کلیئر ہو گیا. اب یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کسی سیاسی سوچ کی بات نہیں کہ میری سیاسی سوچ اور آپ کی سیاسی سوچ مختلف ہو سکتی, لیکن یہ تو انڈیپینڈنٹ آبزرورز جو ہیں, انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے, انہوں نے بات کی ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہے کہ پی ٹی آئی کو بھاری مینڈیٹ ملا 8 فروری 2024 کو, تو عوام اعتماد کرتی ہے. ایک بات تو یہ ہے, اور جب عوام اعتماد کرتی تو پھر ظاہر ہے کس کے اور اعتماد کی ضرورت, کس کے اعتبار کی ضرورت. اصل بات تو یہ ہے نا کہ اگر عمران خان اقتدار میں آتے ہیں اور پھر وہ انہی قوتوں سے, غیر جمہوری قوتوں سے, یا پھر وہ جو آئین اور جمہوریت کی جو بحالی ہے اپنے اس آئیڈیل سے پیچھے ہٹتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اس کا بھرپور رسپانس عمران خان کو بھی آئے گا, جس طرح اس وقت اس حکومت کو عوام کی طرف سے رسپانس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ بالآخر اگر آپ عوام کی جو بات ہے, عوام کا ٹرسٹ ہے, عوام کا کانفیڈنس ہے, یا عوام نے جو مینڈیٹ دیا اس کو نہیں رسپیکٹ کریں گے تو پھر عوام آپ پہ بھی اعتبار نہیں کرے گی. اور یہ جو پولیٹیکل منظرنامہ یہ بہت جلدی بدل جاتا ہے, بدلا ہے. ہمیں یاد ہے کہ 2018 سے لے کے 2022 تک ظاہر ہے جس طرح پی ٹی آئی کا ایک وہ سیم پیج والی جو بھی بات ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ بھی شاید یہی بات کرتے تھے کہ بھئی ان پہ کون اعتماد کرے یا کیا کرے, لیکن ظاہر ہے وہ حالات بدلے. تو یہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جتنی بھی جماعتیں انہوں نے ظاہر ہے ایک پورا عرصہ گزارا ہے, ایک ان کے بھی تجربات ہیں, تو انہیں اس چیز کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے اور سیاسی میچورٹی دکھانی چاہیے. اور دوسری بات کہ حکومت کی جو کیپیسٹی ہے, حکومت کی کیپیسٹی بہرحال یہ جو سیاسی قیدی ہیں, جو عام کارکنان ہیں, جو اب دیکھیں نا کہ ملٹری ٹرائلز جن کے ہو رہے ہیں یا ہوئے, چلو پہلے وہ ملٹری ٹرائلز رک گئے تھے, اب پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا گزشتہ ہفتے اور انہوں نے کہا کہ آپ ان کا ٹرائل جو ہے وہ آپ کیری آن کریں. اب وہ ایک سال سے یا اس سے بھی زیادہ 1.5 سال کے عرصے سے وہ نظر مطلب قید میں, تو ان کو تو رہا کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ عام عوام پھر اسلام آباد میں جو بڑی تعداد میں گرفتار ہوئے ان کو کیا جا سکتا ہے اعتماد, یہ تو بالکل حکومت کر سکتی ہے. ہاں اب الگ بات ہے کہ اس سے آگے
عمران خان کو رہا کرنے کی، 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان پہ تحقیقات کرانے، کیا وہ کیپیسٹی؟ تو وہ میرا خیال ہے وہ حکومت کے پاس ظاہر ہے وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اچھا مدثر، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کانفیڈنس ہے دونوں سائڈوں کا، اعتبار اور اعتماد، کیا اس کی کمی ہے؟ اگر کوئی گرانٹر ہو تاکہ جو مذاکرات یا مطالبات ہے، اپوزیشن کے مطالبات ہوں گے گورنمنٹ نے ماننے ہیں یا کوئی اس میں سپیس پیدا کرنی ہے، تو کیا کوئی اس طرح کا گرانٹر ہو جو بیٹھے اور بیٹھ کے دونوں پارٹیز کو یا دونوں فریقین کو ٹیبل پہ بٹھائے اور ان کی گارنٹی دے کہ جو جو جائز مطالبات ہیں، جو اس طرح آپ نے بات کی کہ وہ جو پچھلے کچھ عرصے سے قید میں انہیں رہا کر دیا جائے، تو کیا گورنمنٹ اس بات پہ یا پی ٹی آئی اس بات پہ آمادگی ظاہر کریں گی کہ گرانٹر ہو اور وہ اس چیز کی انشورٹی کروائے؟ جی بالکل کر سکتی ہیں یہ گارنٹر۔ ہماری تاریخ میں ہمیشہ سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک گارنٹر رہی ہے، اس طرح کے جو بھی ڈیلز وغیرہ یا مذاکرات ہوتے رہے ماضی میں بھی، تو اس میں وہ بالکل اس چیز کا ایک انہوں نے اس کی ضمانت دی ہے۔ تو اب بھی اگر جو اعتماد کی جو فضا ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہے، سازگار نہیں ہے دونوں پارٹیز کے درمیان، تو اس کو بہتر بنانے کے لیے بالکل ظاہر ہے جو طاقتور حلقے ہیں وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اس وقت عمران خان بھی یا جو پی ٹی آئی ہے ان کو، یعنی آپ کہہ دیں کہ اس وقت جو سیاسی نظام کے بینیفیشری وہ بھی شاید وہی ہیں، مطلب طاقتور حلقے ہیں، تو اس طرح سے ان کی بھی جو یہ گارنٹی کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں جتنی ماضی میں ہوتی تھی، لیکن ابھی بھی ظاہر ہمارے سسٹم میں ان کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال اور اگر یہ نہیں گارنٹی نہیں کرتے، چلیں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ گارنٹر کی طرف دیکھتے رہیں، گارنٹر کو کیوں دیکھنا ہے؟ جو بڑی اصل بات ہے کہ اگر مذاکرات نہیں سٹارٹ ہوتے، جس طرح رانا ثناء اللہ نے بھی بات کی کہ اگر ہم مل بیٹھ کے مسائل کا حل نہیں نکالیں گے تو ہوگا کیا؟ کوئی اور اس صورتحال کا فائدہ اٹھائے گا؟ ہمارے جو دشمن ہیں ملک کے اندرونی بیرونی جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عدم استحکام بڑھے گا، مہنگائی بڑھے گی، سیکیورٹی کے مسئلے پہلے بہت زیادہ ہیں، انوائرمنٹ کا مسئلہ ہے، ایک ایک مسئلے کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارا جڑا ہوا ہے آپ کے سیاسی استحکام کے۔ تو سیاسی جماعتوں کو بہرحال، کیونکہ وہ عوام کا وہ جو ٹرسٹ ہے اس کے ریپوزیٹری ہیں، تو سیاسی جماعتوں کو بہرحال یہ انیشیٹو خود سے لینا چاہیے اور خود سے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ جو مذاکرات ہیں ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ مدثر۔ سیاسی ٹمپریچر کو کم کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سینس پریویل کرنی چاہیے، اور دنیا میں جتنے بھی ڈسپیوٹ ہوئے ہیں ان کا الٹیمیٹلی جو حل ہوتا ہے وہ ٹیبل ٹاک ہوتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور لاسٹ میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ریپبلک پالیسی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی بہترین رائے میں مستفید فرمائیں۔ تھینک یو۔